الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ آج اہل سنت والجماعت کا ہر فرد، پورا عالم اسلام، محقق العصر، سلطان العلماء، امام المناظرین، رئیس المصنفین، مفکر اسلام، استاذ العلماء، بحر العلوم، حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود نور اللہ مرقدہ کہ اس عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف سفر اور انتقال پر افسردہ ہے۔ دنیا میں بہت کم شخصیات ایسی ہوئی ہیں کہ جن کے لیے مدح و توصیف کے الفاظ کے دائرے تنگ ہوتے ہیں۔ کوئی لقب ایسا نہیں ملتا کہ جس کو ادا کر کے انسان سمجھے کہ شخص کی صحیح ترجمانی ہوئی ہے، اس کا صحیح تعارف ہوا ہے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود بلا شبہ اکابرین کے اکابر، اساتذہ کے استاد، محققین کے امام، مدققین کے مرجع اور ملوہ، مصنفین جن کے خوشہ چین تھے، آپ ایسی ہستی تھے۔ اللہ نے بہت لمبی عمر عطا فرمائی، اس پہ ہم اپنے اللہ کا جتنا شکر کریں کم ہے، اور جتنی عمر عطا فرمائی اس سے کہیں سینکڑوں ہزاروں گنا اللہ نے اس میں برکت دی، جس برکت کی وجہ سے حضرت کا علم پوری دنیا میں پہنچا۔ ایک دفعہ جامعہ خیر المدارس حضرت تشریف لائے، بیان کے اندر فرمایا کہ میں نے خواب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی تھی، صحابی رسول کی۔ محدثین سمجھتے ہیں، طلباء حدیث علماء سمجھتے ہیں کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، جلیل القدر صحابی، راوی حدیث ہیں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس زیارت کی برکت یہ ہے کہ ساتوں سمندر میں نے پار کیے ہیں علم اور تبلیغ کے لیے۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں خود یہ بات بتائی، فرمایا کہ جب میں طالب علم تھا، یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ حضرت اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بڑے مداحین پر یہ بات مخفی ہے کہ حضرت نے علم حدیث اور درس نظامی کا علم باقاعدہ مدرسہ میں حاصل کیا تھا۔ ترتیب اگرچہ مختلف تھی، خود مجھے حضرت نے بتایا کہ جب آپ نے
JV کر لی تھی تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں استادوں سے علم حاصل کرتا، صرف نحو پڑھی، پھر فرمایا 32 سبق میں روزانہ پڑھتا تھا، صرف رات کو 2-3 گھنٹے سوتا، باقی پڑھتا۔ 6 مہینے میں حضرت نے 32 سبق پڑھ کے کافی درس نظامی کا نصاب جو ہے وہ یاد کر لیا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کے استاد مکرم حضرت مولانا عبدالحمید سیتا پوری نور اللہ مرقدہ وہ فرماتے تھے کہ یہ انور شاہ کشمیری ہے۔ تو حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جب طالب علم تھے اس وقت بھی علامہ صاحب علامہ تھے، آپ کے پروگرام ہوتے تھے، آپ پر حتیٰ کہ پابندیاں بھی لگتی تھیں، اس قدر مشہور درجے کے عالم تھے۔ فرمایا کہ ایک دفعہ اکاڑا تشریف لائے، حضرت کا بیان سائی وال میں تھا، غالباً جامعہ رشیدیہ میں تھا یا کسی اور مدرسہ میں، تو حضرت اکاڑی فرماتے ہیں کہ میں ساتھ تھا اس سفر میں۔ حضرت علامہ صاحب تشریف لے گئے، پھر جب سٹیج پر پہنچے آپ کو پابندی کا نوٹس دینے لگے تو علامہ صاحب کا نقطہ رس ذہن تو بہت تھا، تو فوراً فرماتے جب بھی وہ کاغذ کرتے بھئی کسی نے بھی سوال کرنا ہو تو بیان کے آخر میں کرے۔ تو وہ بیچارہ کیا کرتا وہ پولیس والا، تو جب بیان ختم ہوا تو حضرت نے کاغذ لیے تو اس پہ لکھا کہ میں بیان کر چکا ہوں تو مجھے کاغذ موصول ہوئے ہیں، اب میں پہلی ہی جو ہے وہ سواری سے واپس جا رہا ہوں، تمیل کر رہا ہوں۔ تو بیان بھی ہو گیا اور حضرت نے جو ہے وہ پابندی بھی قبول فرما لی۔ اللہ نے اس قدر آپ کو فراست عطا فرمائی تھی۔ تو جب حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ آج سے 20 سال پہلے ہم سے رخصت ہوئے اور حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ کی عمر 67 سال تھی، تو خود سوچئے بحر العلوم حضرت علامہ صاحب کی عمر جو ہے کتنے بڑے ہوں گے علم میں، عمر میں۔ تو اللہ کا یہ بہت بڑا ہم پہ احسان ہے کہ اللہ نے حضرت کو طویل عمر عطا فرمائی اور اس عمر کے ساتھ آپ کو جو ہے علم کی بے انتہا خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی وجہ سے رئیس المناظرین حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ حضرت علامہ صاحب کے علم کے خوشہ چین بھی تھے اور بعض اوقات آپ کے علمی لطائف بھی بڑے مزے سے سناتے تھے۔ مثلا حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ کسی نے حضرت علامہ خالد محمود صاحب کو کہا کہ آپ یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو فرمایا کہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، آخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یزید کے خلاف نکلے تھے لڑنے کے لیے، تو جو خیال ان کا تھا وہ میرا ہے۔ اسی طرح کسی نے مشاجرات صحابہ کی بات چھیڑی تو فرمان لگے کہ تمہیں یہ پتہ ہے کہ لڑائی ہوئی، یہ نہیں پتہ صلح ہو گئی ہے، صلح کے بعد لڑائی کی بات کرنا یہ شرارت ہوتا ہے۔ اگر باپ اور چچا میں لڑائی ہو جائے، بعد میں وہ صلح کر کے بیٹھ جائے، پھر ان کی اولاد جو ہے وہ اس لڑائی کو ذکر کرے تو ان کو شرارتی بچے کہا جائے گا نا۔ تو فرمایا یہ شرارت کرتے ہو تم جو اس لڑائی کا ذکر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بڑا نقطہ رس ذہن عطا فرمایا تھا اور بڑے پیارے انداز میں لطائف علمی آپ نے وضع فرمائے تھے۔ حضرت علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آپ پڑھانے کے لیے جب تشریف لاتے تو حضرت علامہ حیدری رحمۃ اللہ علیہ خود علم کے سمندر تھے، اس کے باوجود حضرت علامہ خالد محمود صاحب کے پاؤں وضو کراتے، پاؤں اپنے ہاتھوں سے دھوتے۔ اللہ نے یہ مقام علامہ صاحب کو عطا فرمایا تھا۔ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب ناموس صحابہ بل پیش کرنا تھا تو خود فرماتے ہیں کہ میں مانچسٹر میں جا کے 12 دن یا تقریباً 1 ہفتہ بیٹھا رہا کہ حضرت علامہ صاحب بل ناموس صحابہ آپ لکھ دیں، بنا دیں اور پاس میں اسمبلی سے کراؤں گا۔ ایک دفعہ غالباً 2006 کی بات ہے، شیخ الاسلام سیمینار بہاولپور میں ہوا تھا، جس میں حضرت شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے ہندوستان اور پاکستان سے شاگردان گرامی کو بلایا گیا تھا۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس جگہ حضرت امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر اور حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمہم اللہ ان دونوں کا قیام تھا، ہم بھی اس جگہ ان کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئے۔ اتنے میں حضرت علامہ خالد محمود صاحب تشریف لائے
تو حضرت صوفی صاحب نے آپ کا والہانہ استقبال کیا اور یہ لفظ فرمایا، علامہ صاحب آپ تو ہمارے فخر ہیں، علامہ صاحب آپ تو ہمارے فخر ہیں۔ اس موقع پر الحمدللہ علامہ صاحب نے ہمیں بھی کافی مستفید فرمایا۔ ان ارشادات میں سے ایک یہ بھی تھا، فرمایا کہ ہمارے مدارس میں اصول حدیث شوافع کا پڑھایا جاتا ہے، جس وجہ سے ہم غیر مقلدین کے سامنے آتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ہمارے اگر احناف کے اصول حدیث پڑھائے جائیں تو طلباء جرأت کے ساتھ غیر مقلدین سے مناظرہ کر سکیں گے، بات کر سکیں گے۔ چنانچہ اس پر کام کی ضرورت ہے۔ جب میں واپس گیا تو میں نے سوچا کہ اس پر مستقل اگر کام کیا جائے تو وہ معلوم نہیں اہل مدارس اس کی طرف توجہ کریں یا نہ کریں۔ البتہ شرح نخبۃ الفکر جو پڑھائی جاتی ہے اس کی شرح لکھ دی جائے، جس میں احناف کے اصولوں کو بھی واضح کر دیا جائے، مواقع اختلاف کو بھی، تاکہ مدرسین حضرات کے لیے آسانی پیدا ہو۔ چنانچہ پھر الحمدللہ قطرات العطر لکھی شرح، اور اللہ کا شکر ہے اس کو اللہ نے کافی قبولیت سے نوازا۔ حضرت علامہ خالد محمود صاحب میں نمایاں پہلو یہ تھا کہ اپنے ہم مشن اکابر کے بڑے قدردان تھے۔ رئیس المناظرین حضرت اکاڑی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد جب خیر المدارس تشریف لائے، ناچیز حاضر خدمت ہوا، تعارف ہوا، تو فرمانے لگے انتہائی افسوس کے ساتھ، حضرت کا یاد کرتے رہے، فرماتے رہے کہ حضرت کی قدر نہیں کی گئی۔ پھر نور بشر والے مناظرے کا ذکر کیا جو ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوا تھا، پہاڑ پور کے علاقے میں سعید اسد کے ساتھ۔ فرمایا کہ وہ مناظرہ جو ہے وہ میں نے اپنے ہاتھ سے بعد میں قلم بند کیا ہے باقاعدہ، لیکن افسوس کہ وہ مناظرہ چھپ نہ سکا۔ اسی طرح آپ ان بزرگوں کی جو دنیا سے پردہ فرما جاتے، مشن کے حضرات ہوتے، ان کی متعلقین سے بڑی شفقت سے پیش آتے۔ ایک دفعہ لاہور میں ہم ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، رات 1 بجے تک حضرت لے کے بیٹھے رہے، باتیں فرماتے رہے، اور جب ہم آنے لگے تو فرمانے لگے کہ ملتے رہا کرو، پرانے دوستوں سے مل کر خوشی ہوتی ہے۔ کہاں ہماری حیثیت، کہاں اس بحر العلوم کا مقام، لیکن یہ شفقت کا حال تھا کہ اپنے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے برابر جو لوگ ہیں ان کو بھی فرما رہے ہیں کہ پرانے دوستوں سے ملاقات کر کے خوشی ہوتی ہے۔ الحمدللہ لاہور میں کئی دفعہ حضرت کے تشریف لانے پر ملاقات کا شرف حاصل ہوتا رہا۔ بعض اوقات جو ہے بڑا فائدہ پہنچتا علمی طور پہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت علامہ خالد محمود صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ایک بات حضرت علامہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم دیوبندیوں نے باقی کئی مسائل میں اختلاف کیا ہوا ہے، لیکن ایک بات پر اتفاق ہے کہ مطالعہ نہیں کرنا۔ تو آپ حضرات سے درخواست یہی ہے، جو بھی حضرات علماء کرام، طلباء کرام میری گفتگو کو سنیں گے، کہ آج ہم عہد کریں کہ ہم مطالعہ ضرور کیا کریں گے۔ اس بات کو حضرت انتہائی افسوس کے ساتھ فرماتے کہ ہمارے علماء مطالعہ نہیں کرتے۔ حضرت کے علم کا کیا حال تھا کہ آج سے 58 سال قبل آپ نے جب مقام حیات کتاب لکھی، اور حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب محتم دارالعلوم دیوبند، انہوں نے اس پر جو مقدمہ لکھا ہے تقریز، اس میں یہ الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر اس سے بہتر کتاب اب تک میری نظر سے نہیں گزری۔ مسئلہ کا تجزیہ نہایت ہی فاضلانہ اور محققانہ انداز سے کیا گیا ہے، طرز بیان انتہائی بلیغ، مؤثر اور دلنشیں ہیں۔ مسئلہ کے ہر پہلو کا حکم نہایت ہی بالغ نظری کے ساتھ اس کی صحیح کیفیت و حقیقت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی ایک ایک سطر سے آنکھوں میں نور اور دل میں سرور بڑھتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ حق تعالیٰ آپ کی اس مبارک صحیح کو قبول فرمائے، اور جس طرح آپ نے اپنے اسلاف کے مسلک کی نصرت و اعانت کر کے اسے نمایاں فرمایا ہے، حق تعالیٰ آپ کی نصرت دارین میں فرما کر آپ کو سربلند اور رفیع المرتبت بنائے، آمین، اور اس خدمت کو قبول فرمائے۔
یہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا 1962 14 ستمبر کا جو ہے وہ مکتوب گرامی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت علامہ صاحب کا علم کا اس وقت یہ وزن تھا، اور اب تو اس بات کو 58 سال گزر چکے ہیں۔ جس شخص کی جوانی، ابتدائی جوانی کے علم کا ایسا سمندر ہو، اب اس کے علم کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو علامہ صاحب کی برکات سے مستفید فرمائے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، علامہ صاحب کی کتب خریدیں، اس کا مطالعہ کریں۔ کچھ کتابوں کے فوٹو بھی میں بھیج رہا ہوں تاکہ آپ کو ان کی کتابوں کا تعارف ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ہمارے تمام اکابرین کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔